اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ موجود ہے اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام لے کر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ مقصود صدیقی. ناظرین، بتاتے چلیں کہ بہت مبارک مہینے میں ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں اور رمضان کی آمد بہت قریب ہے. رمضان آ رہا ہے اپریل کی تقریباً اپریل کی 13 تاریخ سے ایک آدھ دن ادھر ادھر چاند جس طرح سے اللہ دکھاتا ہے ہمیں، تو اپریل کی 13 تاریخ ایک اندازن طور پر رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، ایسا مبارک مہینہ جس میں آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ بھی جو مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے. 23 رجب آج ہو چکی ہے 1442 ہجری. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتی میں بنایا ہے جس کے نبی کی شان اعلیٰ اور ابتر شان ہے ساری انسانیت میں، اور سارے نبیوں میں آپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم کیا ہے. اللہ کے بعد اللہ کی جتنی کریشن ہے اس کریشن میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب میں ٹاپ مقام اللہ نے دیا ہے. ہمیں ایسے امتی ان کی قدر کرنے والے بنے. میں جو علم رکھنے والے ان سے عالموں سے اور اللہ کے نبی کے تعلیمات سے جو میں نے حاصل کیا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ سے پیار کریں اور اللہ کے نبی سے پیار کریں، اور تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سلیقہ عطا کریں گے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیار کا معاملہ کرے. دل میں جو کدورت ہوتی ہے اس کو نکال کر ہر انسان سے پیار کریں، ہر رشتے سے پیار کریں. آئیے مولانا علامہ صاحب کو ہم دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس گفتگو کو جاری رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، واقعہ معراج اور معجزہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک منفرد اور انوکھی فضیلت ہے جو کسی اور فرد بشر کو حاصل نہیں ہوئی. آپ تمام احباب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کریم نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور اللہ کریم نے ہر پیغمبر اور ہر رسول کو اپنا پیغام دیا. انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اس پیغام کو انسانیت تک پہنچایا. ایک انسان کی نیچر ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں سنتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، اس کی فضیلت سنتا ہے، اس کا ذکر سنتا ہے، تو جس کے بارے میں سنتا ہے اس کو دیکھنے کو جی کرتا ہے. بے شک. تو یہ چونکہ اللہ کریم نے جب اپنے انبیاء کرام پر، رسولوں پر اپنے طریقوں کے مطابق خواہ جبریل امین کے ذریعے سے، خواہ خواب کی صورت میں، خواہ کلام کی صورت میں جن جن انبیاء اور رسل پر وحی نازل فرمائی، اور انبیاء کرام نے اللہ کریم کے کلام کی شیرینی کو محسوس کیا، تو ہر نبی نے یہ تمنا کی، خواہش کی کہ وہ ذات جس کا پیغام اتنا خوبصورت ہے، جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے، اس ذات کا دیدار ہو جائے. مگر ہر نبی اور رسول کا حق نہیں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام نے تمنا کی، آرزو کی
مگر کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ سے بات کر کے ان کے اشتیاق کا، شوق کا اور عشق کا جو معاملہ ہے یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ نے عرض کر دی کہ اے مولا تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے، اتنا میٹھا ہے، رب ارنی انظر الیک، کہ اے مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا، اے میرے رب اپنا دیدار عطا فرما، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی تو اللہ کریم نے اس کے جواب میں فرمایا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ دیگر انبیاء کرام کی تمنا اور آرزو تھی، موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مولا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم کا یہ جواب نوٹ کرنے کے، توجہ کرنے کے قابل ہے کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جی 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 اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا لن ترانی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا میں وہ ذات ہوں جو کسی کو بھی نہیں اپنا آپ دکھاؤں گا، اس کی نفی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ مقام، یہ نصیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ بے شک۔ تو اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ معراج کے ذریعے سے، جس طرح محترم صدیقی صاحب نے تمہید میں یہ بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق جب دے رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے، تو کفار و مشرکین کی جانب سے مختلف قسم کی اذیتیں، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جو کہ پوری دعوت میں آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ کے دل پر بوجھ آ گیا، آپ غمگین ہوئے۔ اب جب آپ غمگین ہوئے، آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کر دی تھی کہ اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، دیگر انبیاء کرام نے تمنا کی تھی، آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں فرمائی کہ مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ آقا کریم جو اللہ کریم کی طرف سے پیغام تھا اس کو پہنچانے میں مشغول تھے، مصروف تھے، صبح و شام وہ اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض نہیں کیا کہ اے مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا، مگر اللہ کریم اپنے محبوب کا حال دیکھ رہا تھا، اور اس سے بڑھ کر آگاہ کون ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کو صبح و شام دن رات یہ کفار اذیتیں دے رہے ہیں، مگر پھر بھی میرا محبوب میرا پیغام پہنچائے جا رہا ہے، خیال نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم دور کرنے کے لیے، دکھ دور کرنے کے لیے، اللہ کریم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ ایک چیز سنتے رہتے ہیں کہ آخرت میں مومنوں کا، جنتیوں کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہوگا، جو سب سے بڑی ان کو نعمت عطا ہوگی، جو سب سے بڑی چیز انہیں ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے والے ہر شخص کو مختلف نعمتیں ملیں گی، لیکن مومنوں کے لیے جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بے شک۔ اب آخرت میں، جنت میں، اس دنیا کے بعد تو ہر وہ مومن جو جنت میں جائے گا
آخرت میں جا کر تو وہ بھی دیدار کر لے گا. جی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق سب کو دیدار کروائے گا. تو پھر عام مومن کا بھی آخرت میں دیدار کر لینا، انبیاء کا بھی کرنا، اور آقا و مولا کا بھی آخرت میں دیدار کرنا، پھر فضیلت کہاں رہ گئی؟ پھر تو معاملات ہو گئے کہ سب کر سکتے ہیں. تو آقا کریم کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کھلی آنکھوں اپنے رب کا دیدار کیا ہے اور اپنے رب کو دیکھا ہے. بے شک. اب یہ مولانا صاحب واقعہ ہے جس وقت کو کی کمی کی وجہ سے علماء نے، ائمہ اکرام نے بیان کیا ہے. اور قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، سورہ، اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور الاسراء بھی کہتے ہیں، یہ اس کی پہلی آیت کریمہ ہے. اس میں بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ النجم میں واضح طور پر اللہ کریم نے اس کو مزید بیان فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا. جو آیت کریمہ ہے سورہ النجم کی آیت نمبر 8 اور 9، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فرمانے باری تعالیٰ ہے یہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، بس 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا. اسی طرح ارشاد ربانی دوسرے مقام پر ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ آپ کی آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی تصدیق کی. معزز سامعین و ناظرین، ان دونوں آیات کریمہ میں یہ واضح طور پہ ہے کہ آقا کریم نے اللہ کریم کا جلوہ کھلی آنکھوں دیکھا، جس کو آپ کی آنکھوں نے مشاہدہ فرمایا اور اس مشاہدے کو دل نے نہیں جھٹلایا. بے شک. مولانا صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں. جو آپ انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہو چکے ہیں، تو وہ واقعہ تھوڑا سا مختصر، پھر نیکسٹ ایک سوال ہے آپ سے پروگرام ختم ہونے سے پہلے. جی کیا سوال؟ تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ جو امام بنے ہیں مسجد اقصیٰ پر، اس کا واقعہ تھوڑا سا مختصر سے آپ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے. جی میں اچھا معزز سامعین و ناظرین، یہ چونکہ جو واقعہ معراج ہے اس کا کمال تو دیدار الہی ہے. جی لیکن یہ سفر معراج، یہ مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ، پھر 7 آسمان، عرش معلیٰ، لامکان او ادنا تک، یہ سارے کے سارے مشاہدات کرائے گئے ہیں. جی مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے مشاہدات کروائے گئے، جو کہ سارے میں بیان نہیں کر سکتا. مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے جو ایک مشاہدہ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں حالت نماز میں ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور وہ صلاۃ اکثر ائمہ اکرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. آقا کریم کا گزر ہو رہا تھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضور کی ذات پر درود پاک بھیج رہے تھے. بے شک. یہ آپ نے مشاہدہ فرمایا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ اور حیات ہیں. جی بالکل. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء، اور انہی میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. جی ماشاءاللہ. سارے آپ کے منتظر تھے. اور آقا کریم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہوئے تھے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا فرمایا. تو آقا کریم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کو وہ مرتبہ
عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں ہیں. بالکل یہاں پر ثابت کیا کہ آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. جی بے شک. مولانا صاحب 2 منٹ رہ چکے ہیں. اس بات کو ہم پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اور تفصیل سے بیان کریں گے. آخری میں آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی اور ساتھ ساتھ دوزخ کی بھی سیر بتایا ان کو آئی وٹنس ہو کر, تو چند اس میں سے دوزخ جو ہے, دوزخ کے واقعات جو ہونے والے ہیں, تو وہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے نبی کے ساتھ جو ہے بتایا کہ کون سے ایسے اعمال ہے جس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے, اس دوزخ میں جانے سے ہمیں بچنا چاہیے. ان کا تھوڑا سا 2 منٹ باقی ہے تو بتائیے, پھر انشاءاللہ آپ سے. معزز سامعین و ناظرین, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معجزہ معراج میں, اس سفر معراج میں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. ہم عقیدے کے اعتبار سے, علمی اعتبار سے کچھ چیزوں کو کہتے ہیں سمعیات. سمعیات سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف ہم سن سکتے ہیں, انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا. اور ان چیزوں میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اس کے اندر جو کچھ اعمال ہیں اور آسمان دنیا پر, اور یہ ساری چیزیں, ان پر ہم ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ ایسی ذات ہے جو دیکھی نہیں جاتی, عام انسان اور مومن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے. اور اسی طرح جو اللہ کریم نے مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے آخرت میں جنت تیار کی ہے اور کافروں کے لیے دوزخ تیار کی ہے, منکروں کے لیے دوزخ تیار کی ہے, اس کو بھی کسی نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو اس سفر معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جنت کی بھی سیر کروائی اور دوزخ کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا. اب اس طرح جنت کا مشاہدہ فرماتے ہوئے اور دوزخ کا مشاہدہ فرماتے ہوئے آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا. اب جنت میں مختلف لوگ تھے تو آقا کریم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے. اس پر آقا کریم نے جواب دیا, جبریل نے بتایا کہ یہ فلاں لوگ ہیں. تو اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف جہنم کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کرتا ہوں تاکہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی اصلاح کر سکیں, کیونکہ ابھی ہم اس دنیا میں زندہ ہیں, یہ دار العمل ہے. ہم عمل اچھا کر لیں گے تو اللہ کریم ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. اب دوزخ کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں کہ آقا کریم کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی, آپ نے مختلف لوگوں کا مشاہدہ فرمایا. اس میں پہلی قسم ہے کہ آقا کریم کا فرمان ہے, سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے, لما اورج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں جہنم کا مشاہدہ کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا تو وہاں پر کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی غیبت کرتے تھے. ریکویسٹ بار بار آ رہی ہے, ان کو غیبت کرنے والوں کا انجام دکھا دیا, جو کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. اب تعریف کیا ہے وہ آپ کو بعد میں بیان کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ یہاں پر اتنی ہی درخواست ہے کہ سامعین و ناظرین جتنا ہو سکتا ہے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. جی علامہ صاحب, اب بریک کا وقت ہو چکا ہے. آخری ایک اور چیز, دوسری قسم کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. آپ بیان فرماتے ہیں, مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہم بمقارید من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء امتک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں شب معراج
ایک جگہ سے مشاہدہ کرتے ہوئے گزرا جہنم سے، تو وہاں کچھ لوگ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس پر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، آپ کی امت کے مقررین ہیں، آپ کی امت کے دائی ہیں۔ اللہ بچا استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم دین کی دعوت تو دیتے ہیں، اب وجہ یہ ہے کہ وہ کون سے خطباء تھے کہ جو خطاب صرف یہاں سے کرتے ہیں، جو دعوت یہاں سے دیتے ہیں، دل سے نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے وہ دعوت دیتے ہیں، اپنا نام چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم قیامت کے دن دنیا میں چونکہ ان کو شہرت درکار تھی، ان کو شہرت مل گئی، ان کو مال درکار تھا، مال مل گیا، اور اپنے لوگوں میں واہ واہ کروانی تھی، وہ ہو گئی۔ اب قیامت کے دن ایسے خطباء کے ہونٹ جو ہیں وہ جہنم کی اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالی ہمارے، جس طرح میں نے عامت الناس سے گزارش کی ہے کہ وہ غیبت سے بچیں، اس میں میرے بھائی بھی بچیں، اور جو ہمارے دوست احباب دین کے میدان میں دعوت دے رہے ہیں، خدا را اپنے دعوت میں اخلاص پیدا کریں اور دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ دین کا کام کریں، لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ آخرت میں ہم اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کا اگین بہت مشکور ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمارے سامعین کے لیے بہت مفید باتیں کی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ کو دعوت دی جائے گی اور پھر مزید بات کی جائے گی۔ اب یہی ہم آج کا پروگرام یہ سیگمنٹ مکمل کرتے ہیں۔ تو جی السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے فوری بعد انشاءاللہ نعت اور حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے گی۔ نعت خواں موجود ہے اسٹوڈیو میں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جائیے نہیں کہیں، بریک کے بعد بہت اچھا پروگرام ہونے والا ہے، آپ ضرور انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔